السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی جو سٹوریز ہیں وہ بہت ہارر ہیں۔ آپ سب کمپلیٹ سٹوری ضرور سنیے گا۔ آج کی پہلی سٹوری انڈیا سے شیئر کی ہے اجے نے۔ اجے کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1973 کا یہ خوفناک واقعہ جو کہ میرے پتا جی ہیں ان کی زندگی کا یہ سٹوری ہے۔ پتا جی تب بالکل ینگ ہوا کرتے تھے، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ انڈیا کے ایک شہر نینی تال کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ نینی تال ایک بہت خوبصورت جگہ ہے۔ وہاں کا ایک گاؤں تھا جس کا ایک کچا راستہ تھا، پرسرار کچا راستہ، جو کہ گاؤں کا ایک مین راستہ تھا۔ باہر کی مین روڈ سے اس روڈ سے گزر کر اندر آنا ہوتا تھا۔ لیکن ادھر آج سے کئی سالوں پہلے لوگوں کو ایک شکایت تھی۔ شکایت یہ تھی کہ ادھر ایک سر کٹا آدمی، جن، جو بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ نظر آیا کرتی تھی، اور جب وہ کبھی نظر نہیں آیا کرتی تھی تو تب اس کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی، اور لوگ اس خوفناک آواز سے اور اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے۔ ایون کہ وہ مخلوق گاؤں کے لوگوں کو نقصان بھی دیتی تھی۔ بہت سے گاؤں کے لڑکے جو کہ شہر میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، رات واپس آتے آتے جب وہ لیٹ ہو جاتے تھے تو ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آیا کرتے تھے۔ گاؤں کے ایک لڑکے نے پتا جی کا جو کہ دوست تھا، اس نے میرے پتا جی کو بتایا کہ ایک دفعہ میں رات واپس آ رہا تھا، واپس آتے آتے کافی دیر ہو گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا لیٹ واپس آؤں گا، کیونکہ گاؤں کا جو روڈ تھا وہ تو سنسان تھا ہی، لیکن نینی تال کے جو شہر تھے وہاں پر اس دن ٹریفک بہت جیم تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے گاؤں تک کافی لیٹ پہنچا۔ بس والے نے مجھے روڈ کے اوپر اتار دیا۔ اب مجھے ادھر سے گزرنا تھا۔ ادھر سے گزر کر میں جیسے اس روڈ کی طرف آیا تو میں نے اپنے ہاتھ میں اپنے ماچس کو جلایا، اور جلاتے ہوئے روشنی کو جلاتا اور آگے چلتا جاتا۔ اچانک سے مجھے ایک دم پیچھے سے کسی نے پتھر مارا۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے میں اپنے روڈ کی طرف چلنے لگا تو ایک خوفناک کہکا مجھے سنائی دیا، اور پھر سسکیاں لے کر رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آواز انتہائی خوفناک تھی۔ اس آواز کو سن کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ ڈرتے ڈرتے وہ پورا روڈ کراس کیا، گھر پہنچا، اور بخار سے بری حالت تھی۔ گھر والوں کو ساری بات بتائی، انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا اور یہ کہا کہ آئندہ بالکل بھی اس ٹائم اکیلے نہیں آنا۔ پرانے وقت تھے، موبائل تو ہوتے نہیں تھے، تو ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ خیر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی جو زمینیں تھیں وہ اسی روڈ کے قریب تھیں، اس کی جو پانی لگانے کی باری تھی اس باری پہ وہ پانی لگانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اچانک سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس روڈ کے اوپر ایک بڑا سا ہیولا روشنی کا نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ ہیولا بالکل اس کے قریب آتا گیا، اور جیسے اس کے قریب آیا تو وہ ایک شخص تھا جس نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، جو کہ انتہائی خوفناک اور بدصورت حلیے کا شخص تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی چادر کو اتارتا ہے تو اس کا سر کٹا ہوا تھا، اور اس کے سر کے کٹے ہوئے حصے سے خون بہہ رہا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ کے اندر تھا۔ وہ شخص ڈرتا چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اب یہ واقعات بہت عام ہونے لگے۔ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا، گزرتے ہوئے لوگوں کو موٹر سائیکل سے دھکا دے دیتا تھا، اور اپنی خوفناک صورت لے کر جب سامنے آتا تھا تو انسان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ اب گاؤں کے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس مخلوق کو ادھر سے بھگانا ہوگا، کیونکہ یہ بہت خوفناک مخلوق ہے اور یہ کسی ٹائم بھی کسی کو نقصان دے سکتی ہے۔ ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نوجوان لڑکے اکٹھے ہو کر برگد کے ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھ جائیں گے اور رات کے ٹائم دیکھیں گے کہ آخر یہ مخلوق کہاں سے نکلتی ہے۔ خواتین نے یہ کہا کہ ایسی مخلوق سے بالکل بھی نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم نے اس مخلوق کو پکڑنا تھا۔ اس کو پکڑنا کہاں ممکن تھا؟ ایک بزرگ ہمارے ساتھ تھے، گاؤں کے کچھ لڑکے جن میں میرے پتا جی بھی شامل تھے۔ میرے پتا جی اور وہ لڑکے ان لوگوں کے ساتھ، ایک بڑے بزرگ کے ساتھ جو کہ کافی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ
اسی برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے اچانک سے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ خوفناک سسکیاں لینی ہوئی رونے کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں، اور ایک خوفناک شخص جس کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کٹے ہوئے سر سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، وہ ان کے سامنے نمودار ہو گیا۔ نمودار ہونے کے بعد وہ شخص اب ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو بزرگ شخص تھا جو کہ پوجا پاٹ کرتا تھا، اس نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ منتر پڑھتے پڑھتے اس مخلوق نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے حاضری دی اور یہ کہا کہ اس راستے کو چھوڑ دو، گاؤں کے اس راستے کو بند کر دو، نہیں تو سب کو جان سے مار دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم لوگ یہ گاؤں چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہی مین گاؤں کا راستہ تھا، اس راستے کو بند نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس بزرگ شخص نے کہا کہ تمہیں یہ راستہ چھوڑنا پڑے گا، ہم اس راستے سے بالکل نہیں جائیں گے، ہم اس جگہ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، تمہیں اس راستے کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ جن جو کہ بضد تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اس جگہ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اجے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ جو جگہ تھی، وہ جو گاؤں تھا وہ انگریزوں کے دور کا تھا، بہت پرانا، بہت قدیم گاؤں تھا۔ بہت مشکلوں سے اس سرکٹے جن کو اس راستے سے ہٹایا گیا، وہاں پر پوجا پاٹ کروائی گئی، پتہ نہیں کیا کچھ کروایا گیا۔ خیر وہ مخلوق تو ادھر سے ہٹ گئی، لیکن اس کی رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بھی واقعہ اس گاؤں میں میرے پتا جی بتاتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ دیکھتے تھے کہ ایک شخص تھا جو کہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کو اسی خوفناک راستے کے اوپر دیکھا جاتا تھا، جو کہ دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا کرتا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ کوئی شخص خودکشی کر رہا ہو اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ بھی کیا کرتا تھا اور اس کی روح کو باقاعدہ طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ وہ اب اس کا مردہ جسم جس کے اندر کوئی اور روح آ چکی تھی یا جو بھی تھا ان کے عقیدے کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ اس مخلوق کو بھی دیکھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنات ہیں، انسان میں شعور ہوتا ہے، مرنے کے بعد تو کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی چتا کو آگ لگا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی روح اسی راستے کے اوپر کھڑی ہوئی نظر آتی تھی، سرگوشی کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو باقاعدہ طور پر ان کے نام لے کر بلایا کرتا تھا۔ کہا گیا تھا کہ اس شخص سے خودکشی کی تھی۔ وہ جس جگہ پر جاب کرتا تھا، کام کرتا تھا، وہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ اس سے خودکشی کی ہے، لیکن وہ مخلوق اس راستے کے اوپر نظر آیا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ گزرتا گیا، لیکن آج بھی وہ پرسرار روڈ ادھر موجود ہے۔ ادھر کہا جاتا ہے کہ کئی بار اس سرکٹے جن کی رونے کی آوازیں سنی گئی ہیں، لیکن اب وہ باقاعدہ طور پر سامنے نہیں آتا۔ یہ کہانی تھی اجے کی جو کہ انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اجے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری پاکستان سے شیئر کی ہے عدنان نے۔ عدنان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے کزن کی زندگی کا ایک سچا پرسرار واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کزن جو کہ 2 بھائی تھے، اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور اس کی جو بھابھی تھی وہ اس سے بہت پیار کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی بھابھی جو کہ وہ کہتی ہیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، وہ اپنے میکے عید کرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ تو جو ان کا چھوٹا دیور تھا وہ اپنی بھابھی سے اسی طرح محبت کرتا تھا جیسے اپنی والدہ سے کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یعنی کہتے ہیں کہ میرے خالہ اور خالو کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کے خالہ زاد کزن تھا، بھائی تھا۔ یہ کہانی میں آپ کو اسی کی زبانی سناؤں گی۔ میرے کزن کا نام طارق ہے اور طارق اپنی بھابھی سے عید ملنے کے لیے ان کے شہر جا رہا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور میں بھابھی سے مل کر آ جاؤں گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ راستے میں ٹریفک اتنی جیم ہو چکی تھی کہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے گھر فون کیا اور یہ کہا کہ میں بھابھی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، عید تھی اس لیے میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا، اب میں عید کے بعد ہی واپس آؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ راستے میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ جب ٹریفک بہت زیادہ جیم تھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گاڑی کے بالکل ساتھ، بس کے ساتھ ایک کار میں ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ لڑکی نے آنکھوں کے اوپر اینک لگائی ہوئی تھی۔ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا، حتیٰ کہ سردی کا موسم تھا، لیکن گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دل گھبرا رہا تھا اور وہ دونوں اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے ان کو کسی چیز کی ہوش ہی نہ ہو۔ جتنی دیر ہماری بس
اس گاڑی کے ساتھ رکی رہی۔ ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے میں اس لڑکی کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہا جو کہ انتہائی خوبصورت تھا۔ خیر جب ٹریفک کھلی گھنٹہ لگ گیا اور اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا، یعنی بھابھی کے گھر۔ بھابھی کو جا کر گفٹ وغیرہ دیا اور یہ کہا کہ اب میں عید کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ میں ادھر رک گیا اور نیکسٹ ڈے جب میں گیا تب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ روزے تھے، اور میں نے اپنے کزن سے کہا کہ آؤ آج باہر گھومنے پھرنے کے لیے چلتے ہیں۔ میرے کزن نے مجھے ایک باغ میں بٹھا دیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے افطاری کا کچھ سامان لے کر آتا ہوں۔ میرا کزن میرے لیے افطاری کا کچھ سامان لینے کے لیے گیا اور میں باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ باغ کے ایک سائڈ سے وہی لڑکی باہر کی گیٹ کی طرف جا رہی ہے۔ اس دن لڑکی نے فروزی لباس پہنا ہوا تھا۔ لڑکی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جس طرف سے وہ باغ سے نکل رہی تھی وہ رستہ اسی باغ کے اندر ایک پرانے مندر کی طرف جاتا ہے، جو کہ اب استعمال کے قابل نہیں ہے۔ اس مندر کے اندر اب جانور رہا کرتے ہیں۔ لوگ تو ادھر آنا جانا چھوڑ گئے تھے۔ ٹوٹا پھوٹا وہ مندر جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا، وہاں پر اب جانوروں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی مندر کی طرف سے نکل کر وہ باہر کی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اتنے میں میرا کزن افطاری لے آیا۔ ہم لوگوں نے افطاری کی۔ تھوڑی دیر کے بعد گارڈ نے یہ کہا کہ باغ کو بند کرنے کا ٹائم ہے، جلدی سے سب باہر کی طرف آ جاؤ۔ میرا کزن جلدی سے باہر کی طرف جا رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا تم بھی جلدی سے آ جاؤ۔ میری نظریں باغ کے اسی کونے کی طرف ٹکی ہوئی تھی جہاں سے وہ پرسرار لڑکی نکل کر باہر گیٹ کی طرف گئی تھی۔ خیر میں باہر کی طرف چلا گیا اور اپنے دوست سے، اپنے کزن سے معلومات لینے لگا کہ اس طرف کیا ہے۔ اس نے کہا یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہاں پر پرانا مندر ہے، تمہیں یاد ہونا چاہیے، بچپن میں ہم ادھر بہت کھیلا کرتے تھے۔ اب میں نے کہا کہ نیکسٹ ڈے تو عید ہے، میں اس عید پر ضرور ادھر آؤں گا، شاید وہ لڑکی مجھے مل جائے جو کہ انتہا سے زیادہ حسین ہے۔ اب میں عید والے دن دوبارہ ادھر آ گیا اور ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی گیٹ سے اندر کی طرف ایک نئے لڑکے کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس دفعہ یہ وہ لڑکا نہیں تھا جو کہ کار میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ اسی پرانے مندر کی طرف اس لڑکے کو لے کر جا رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور کہا آج اس کا پیچھا کرتا ہوں، آخر جی جاتی کہاں ہے۔ میں اس کے پیچھے چلتا چلتا آگے تک گیا تو وہ مندر کے اندر چلی گئی۔ مندر کے اندر سے سیڑھیاں جا رہی تھیں، میں بھی آہستہ آہستہ انہیں سیڑھیوں پر اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ لڑکا لڑکی اندر کمرے میں جا چکے تھے۔ اب میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے اسی کمرے کے اندر گیا جہاں پر سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کچھ پی رہا ہے، چاہے وہ جوس ہے یا بوتل جو بھی، وہ اس کو پی رہا ہے۔ پیتے پیتے اس لڑکے کو کچھ ہوش نہیں رہی اور وہ چکرانے لگا۔ میں یہ سارا منظر دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا اور وہ لڑکا اندر کمرے میں بچھے ہوئے بیڈ کے اوپر گر گیا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی انتہائی خوفناک حالت میں ہے۔ اس لڑکی کا سارا چہرہ بدل چکا ہے اور اس کے دانت اس کے منہ سے باہر آ گئے ہیں۔ اس لڑکی کی گردن میں اتار دیے اور اس کا خون پینے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بالکل میرے حلق میں آ چکا تھا اور میں بے ہوش ہونے ہی والا تھا کہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے وہاں سے بھاگ نکلا۔ گھر آیا بھابھی کے تو بھابھی نے کہا تم کدھر تھے صبح سے؟ میرے کھانا تیار کیا ہوا ہے، لیکن مجھے کھانے کی کوئی ہوش نہیں تھی، مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ میرا کزن میرے لیے میڈیسن لے کر آیا، میں نے میڈیسن لی، طبیعت کچھ سنبھلی۔ دوسرا دن بھی عید کا ادھر گزارا۔ گھر والے بہت پریشان تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بتائے بنا ادھر کیوں چلے گئے ہو۔ تیسرے دن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھابھی کو ساتھ ہی گھر لے جاتا ہوں۔ بھابھی اور بچے میرے ساتھ ہی گھر آ گئے۔ میں ابھی بس میں بیٹھا تھا کہ اچانک سے کیا دیکھتا ہوں کہ بس کے پیچھے، بالکل میرے پیچھے والی سیٹ پر وہی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب کی بار وہ سرخ لباس میں ہے اور اس کی آنکھوں کے اوپر اینک ویسے ہی لگی ہوئی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنا بھی کیا کوئی انسیڈنس ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اب بھی میرے پیچھے آ گئی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر میں خاموش رہا۔ اپنے گھر کے اسٹاپ سے اترنے سے پہلے ایک اسٹاپ پر بھابھی اور بچوں کو لے کر اتر گیا۔ قریب ہی ہمارے رشتہ داروں کا گھر تھا۔ میں نے بھابھی اور بچوں کو ادھر اتارا اور ان کو یہ پیغام دے دیا کہ بھائی سے کہنا کہ بچوں کو اور بھابھی کو لیتا جائے، میں نے آگے کہیں کام جانا ہے۔ بھابھی کو میری حالت دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں بتا پا رہا تھا۔ ان کو اس لیے ادھر اتارا کہ کہیں وہ لڑکی میرے پیچھے نہ آ جائے۔ یہ کیا بلا چڑیل مجھے چمٹ چکی ہے، یہ ایک چڑیل ہے
جو کہ میرے پیچھے پڑ چکی ہے۔ اس سے پہلے بھابھی اور بچوں کو کوئی نقصان دے مجھے ان کو سیو کر لینا چاہیے۔ خیر آگے ایک اور بس گھر کے روڈ کو جانے کے لیے تیار تھی، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب یہ چھوٹی گاڑی تھی، چھوٹی بس تھی، جہاں میں بالکل ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور میری ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ 5 منٹ ہوئے تھے کہ گاڑی آگے چلی تو دوبارہ سے گاڑی رک گئی، جس پر گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی پھر میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، جس کا چہرہ دیکھ کر میں حیران ہو چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کہ ایک چڑیل تھی، جس کے دانت سارے باہر آ گئے تھے اور ایک لڑکے کا خون پی رہی تھی۔ اب کی بار یہ دوبارہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اس قدر گھبرا چکا تھا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ گاڑی چلتی جا رہی تھی، اب بالکل شہر کے پاس آ کر گاڑی رک گئی اور رکنے کے بعد وہ لڑکی گاڑی سے نیچے اتری۔ اس کے اترنے سے پہلے جیسے میں اترا اور میں نے اپنے بیگ کو پکڑا، جو کہ شام کا ٹائم ہو چکا تھا، میں اپنے گھر کی سڑک کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ ہمارے گھر کے سٹارٹ میں ایک قبرستان ہے۔ شام کا ٹائم تھا اور میں قبرستان کے اس خوفناک راستے سے اکیلے گزر کے جا رہا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ بھابھی اور بچے گھر پہنچے ہوں گے کہ نہیں پہنچے ہوں گے۔ ان کو تو میں نے دوپہر میں ہی ادھر اتار دیا تھا۔ شام ہو گئی تھی اس جگہ پر آتے آتے۔ سفر اتنا لمبا ہو چکا تھا کہ کچھ ہوش نہیں تھی۔ یہ چڑیل تو میرے پیچھے چپک چکی تھی، ایک مصیبت، ایک بدرو بن کے۔ اب میں جیسے چلتا جا رہا تھا تو مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہی مخلوق ہے۔ گھر پہنچا، کس حالت میں پہنچا، کچھ ہوش نہیں تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد میرے گھر کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ میرے سر کی طرف میرے دادا ابو کھڑے ہوئے تھے۔ میرے دادا ابو مجھے یہ کہنے لگے کہ طارق میاں کیا کرتے ہو؟ کیوں بیمار ہو گئے ہو؟ کیوں سب کو پریشان کر رہے ہو؟ تمہیں بہت تیز بخار ہے، 4 دن سے تم گھر سے غائب ہو۔ پہلی دفعہ عید بھی دادا ابو کے ساتھ نہیں کی۔ میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور اپنے آپ کو حوصلہ دے کر، ہمت دے کر اٹھ کر بیٹھنے لگا تو دوبارہ چکر آیا اور اٹھ کر بیٹھ نہیں سکا۔ گھر والوں نے کہا ابھی تم آرام کرو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ مجھے میڈیسن دی گئی اور میں دوبارہ سو گیا۔ کس ٹائم سویا مجھے کچھ نہیں پتا۔ رات کے ایک پہر میری آنکھ کھلی۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی خوفناک عورت میرے پیروں کی طرف کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہی ہو۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی جو کہ میرے پیروں کی طرف کھڑے ہوئے کچھ پڑھ رہی تھی اور وہ یہ لفظ بول رہی تھی کہ میرے آقا مجھے تمہاری تلاش تھی، مجھے تمہیں ہی ملنا تھا، میرے آقا نے تمہارا ہی خون پینے کا حکم دیا تھا، شکر ہے کہ تم مجھے اتنے سالوں بعد مل گئے ہو۔ یہ لفظ جب وہ بول رہی تھی تو اس کے جو پاؤں تھے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ زمین سے کافی اونچی تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد میری ایک زوردار چیخ نکلی اور گھر والے دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ اس رات میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گھر والوں کو ساری سچی بات بتا دوں گا۔ اپنی والدہ کا چہرہ دیکھ کر میرا دل نہ مانا اور میں نے ان کو سچ نہ بتایا۔ دادا ابو میرے کمرے میں کھڑے تھے۔ میں نے دادا ابو کو صرف اتنا کہا کہ دادا ابو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ سو جایا کروں۔ میری دادی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ دادا ابو اکیلے ہی ہوتے تھے اپنے روم میں۔ دادا ابو نے کہا بالکل تم رہ سکتے ہو میرے ساتھ۔ میں دادا ابو کے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ رات تو گزر گئی جیسے کیسے گزرنی تھی۔ وہ خوفناک عورت میں بھول نہیں سکتا تھا جس کے پاؤں ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے جو لفظ مجھے بولے میں کافی حیران ہوا۔ یہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ صبح ہوئی، ناشتہ وغیرہ کیا۔ دادا ابو میرا چہرہ مسلسل دیکھ رہے تھے جو کہ پیلا زرد ہو چکا تھا۔ میں نے آخر کار دادا ابو کو اعتماد میں لیا اور ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک چڑیل تھی جو کہ راستے سے تمہیں چمڑی ہے۔ اس گاڑی میں تم نے جس لڑکی کو دیکھا وہ لڑکی نہیں چڑیل تھی جو کہ لڑکوں کو اپنے جھانسے میں لے کر آتی ہے اور پھر ان کو مار دیتی ہے۔ جس باغ کا ایڈریس میں نے ان کو بتایا جہاں میں نے اپنے دوست کے ساتھ افطاری کی، اسی باغ کے اندر یہ چڑیل رہتی تھی، اسی پرانے مندر کے اندر، جو کہ لڑکوں کو اپنے خون پینے کی ہوس کا نشانہ بناتی تھی۔ دادا ابو نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج رات جیسے مرضی گزارو، لیکن کل میں تمہیں اپنے مرشد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ رات ہی تو بھاری ہوتی تھی۔ دادا ابو نے آیت الکرسی اور درود شریف لکھ کر دروازے کے اوپر لگا دیا اور کہا اب اطمینان سے سو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ 7 دفعہ درود شریف اور آیت الکرسی پڑھ کر میں نے اپنے اوپر حصار کر لیا، دادا ابو کے اوپر بھی کر دیا
کہیں وہ مخلوق دادا ابو کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب میں نے اور دادا ابو نے کیا سنا آدھی رات کے ٹائم، جیسے چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہو۔ طارق کہتے ہیں کہ سب سے بڑی حیرانگی کی بات، اس رات بہت زیادہ طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہمارے چھت کا ایک کارنر تھوڑا سا خود بخود نیچے گرا۔ جیسے ہی نیچے گرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی خوفناک لڑکی نیچے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور بارش کا پانی کمرے کے اندر آنے لگا ہے۔ سارے گھر والے کمرے کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ جیسے چھت کا وہ پیس نیچے گرا تو سب حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے۔ دادا ابو اب سمجھ چکے تھے کہ یہ چیز بہت طاقتور ہے۔ آیت الکرسی اور درود شریف کی وجہ سے وہ کمرے میں نہیں آ پا رہی، اس لیے اس نے گھر کے چھت کو نقصان دے دیا ہے۔ یہ مخلوق کچھ اور بھی نقصان کر سکتی ہے، مجھے اسے اپنے مرشد کے پاس لے جانا ہوگا۔ یہ مخلوق میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مرشد کے پاس لے کر جایا گیا اس کو۔ مرشد صاحب نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ یہ پرانے مندر کی پیاسی چڑیل ہے جو کہ تمہارا خون پینا چاہتی ہے۔ اب میں تمہیں ایک حصار میں بٹھاؤں گا، تمہیں کچھ دنوں کے لیے ادھر ہی آنا پڑے گا اور تمہارا مکمل علاج ہوگا، نہیں تو یہ بدرو تمہارا خون پی جائے گی آہستہ آہستہ اور تمہیں جان سے مار دے گی۔ دادا ابو اور میں گھر والوں سے اجازت لے کر کسی کام کے سلسلے کی دادا ابو کے مرشد صاحب کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے مجھے حصار میں بیٹھ کر باقاعدہ طور پر پڑھائی کروانی شروع کر دی۔ ابھی پڑھائی کرنے میں 7واں دن تھا، وہ مخلوق حاضر ہو گئی اور یہ کہنے لگی کہ اے کم بخت، میں تجھے مارنا تو نہیں چاہتی تھی، صرف تیرا خون پینا چاہتی تھی جو کہ تو نے مجھے پینے نہیں دیا۔ اب میں تیرے دادا کی جان لے لوں گی، تیرے دادا کو مار دوں گی۔ وہ مخلوق مجھے دھمکی دے رہی تھی۔ دادا ابو کے مرشد صاحب نے کہا کہ اس کی کسی بات کو نہیں سننا اور تمہیں جو پڑھائی بتائی گئی ہے حصار میں بیٹھ کر اس کو پڑھتے جاؤ، یہ تمہاری قریب نہیں آ پائے گی۔ خیر میں نے اسی طرح کیا۔ ابھی پڑھائی کو 10واں دن تھا کہ وہ مخلوق دوبارہ میرے سامنے آئی اور اب کی بار وہ میری دادی مرحوم کی صورت میں آئی تاکہ میرے دادا ابو اس کو دیکھیں اور فوراً حصار کو توڑ دیں۔ میں اور دادا ابو ایک ہی حصار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دادا ابو بہت سمجھدار انسان تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ خیر پڑھائی پڑھتے رہے۔ ابھی جب اس چیز کو 20واں دن گزر گیا تو وہ مخلوق بالکل بوڑھی ضعیف حلیے میں آئی۔ وہ بالکل ختم ہو چکی تھی اور پڑھائی کے دوران ہی اس کے جسم کو آگ لگی اور جل کے راکھ ہو گئی۔ دادا صاحب کے جو مرشد تھے وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور نہ ہی میرے دادا ابو۔ بہت مشکل سے اس پیاسی خوفناک مندر کی چڑیل سے جان بچی میری۔ اور آپ سب کو بھی یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ راہ چلتے ہوئے کسی بھی انسان کی طرف متوجہ مت ہو، آپ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ میری زندگی سے آپ کو سبق لینا چاہیے۔ یہ کہانی تھی عدنان کی جو کہ ان کے کزن کے ساتھ پیش آئی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عدنان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کا اور بزرگوں کا خوب احترام اور خدمت کریں۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے ضرور قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔